الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں مسائل اس قدر بے شمار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی میں بے سکونی پیدا ہو گئی ہے، کسی چیز میں سکون نہیں ملتا ہے، اور ہمیں ناکامیوں کی وجہ سے اس قدر مایوسی ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر آگے بڑھنے کی ہمت ہی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کی جو بے سکونی ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن میں پہلے آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی میں مزید آپ کو اس کے متعلق ایکسپلین کروں گا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل میں بہت زیادہ پریشان تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، اور مجھے بھی بہت زیادہ نا امیدی تھی، اور میں کسی بھی کام میں جو ہے جب کرتا تھا تو نا امیدی ہوتی تھی مجھے، کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ میرا کام ہوگا نہیں، میں بہت زیادہ ڈسہارٹیڈ تھا۔ لیکن الحمدللہ آج میری اپنی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے موٹیویشنل مضامین جب پڑھے تھے تو میرے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوئی، لیکن اس کے بعد جب میں نے دا لا آف اٹریکشن جب پڑھا تو اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی میرے اندر پیدا کر دی، میری سوچ میں تبدیلی پیدا کر دی، اور میری امیدیں دوبارہ سے جاگ گئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جس مقصد میں لگا ہوا ہوں وہ کامیاب ضرور ہوں گا، کیونکہ جب یہ سب اسباب جو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امیدوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گا۔ دا لا آف اٹریکشن کیا ہے، میں آپ کو اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر اس کے حوالے سے کیا ہے۔ 1907 یعنی 1907 عیسوی میں ولیم واکر نے ایک کتاب لکھی، تھاٹس وائبریشن اور دا لا آف اٹریکشن۔ اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ لا آف اٹریکشن کیا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیے، اور پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیے، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے اندر ایک احساس کمتری ہے، یا آپ نا امیدی کی کیفیت میں ہے، یا کسی اور مسئلے مسائل کے اندر آپ گھرے ہوئے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور معاشی مسائل یہ سب، لیکن آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ آپ غور سے سنیے کہ لا آف اٹریکشن ہے کیا۔ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ جیسا انسان سوچتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے، اس سے ایک انرجی نکلتی ہے، اور وہ انرجی میگنیٹ کی طرح اس ہی جیسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے گریوٹی۔ اب اگر انسان اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھے کام کرے تو اس کی طرف بھی اچھی چیزیں جو نا کھینچتی چلی آئیں گی، اس کے سراؤنڈنگز بھی اچھے ہوں گی۔ اور اگر انسان غلط باتیں سوچے، غلط کام کرے تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر انسان پازیٹیو تھنکنگ والا ہو، اور جو اس نے ایم بنایا ہوا ہے، جو اس کا گول ہے، اس کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے، جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں ان سے مایوس نہیں ہو رہا، پریشانیوں سے ڈسہارٹ نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کمزور ہمت والا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے مسائل آئیں گے وہ اس پر حاوی رہیں گے، اور وہ ان مسائل سے نکل بھی نہیں سکتا۔ آپ کامیاب لوگوں کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کتنی مشکلات سے نکل کر کامیاب بنے، انہوں نے کتنی مشکلات کو جھیلا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گول بنایا ہوا تھا، انہوں کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کتنی مشکلات آئیں لیکن وہ اندر سے کبھی ڈسہارٹیڈ نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے مقصد کو جاری رکھا۔ آپ اپنی زندگی میں بھی غور کریں کہ جس کام کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو آپ وہ کام کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تذبذب کا شکار رہے ہیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ کام نہیں ہو پاتا۔ آپ کسی کامیاب آدمی کے پاس جائیں تو آپ اس کے اندر موٹیویشن پائیں گے کہ وہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ ہوگا، اور آپ کو بھی انکریج کرے گا کہ آپ ایسا کریں۔ لیکن اگر آپ کسی کم ہمت شخص کے پاس جائیں گے تو وہ مایوسی کا شکار ہوگا، اس پر مایوسی غالب رہے گی، پریشانیاں دونوں کے ساتھ آئیں گی لیکن اس پر غالب ہو جائیں گی، کیوں؟ وہ اندر سے ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو اس پر وہ پریشانیاں غالب ہو گئیں، اور وہ شخص ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکا، تو وہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکریج کر دے اور آپ کی بھی ہمت توڑ دے۔ یعنی کہ جیسا انسان ہوتا ہے نا، جیسا انسان اندر سے ہوتا ہے، اسی طرح کی چیزیں اس پر غالب آتی ہیں، اس کے ساتھ منسلک رہتی ہیں۔ اگر انسان اندر سے صحیح ہے، اس کے خیالات اچھے ہیں،
تو اس کے ساتھ جو ہے سارے معاملات بھی انشاءاللہ سیٹ رہیں گے. لیکن اگر اندر سے ہی انسان صحیح نہیں ہے تو اس کے معاملات بھی خراب رہیں گے، اور جیسا انسان ہوتا ہے اندر سے اس کو اسی طرح کا ماحول میسر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں ہر کوئی دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے. جب انسان اچھے اخلاق والا ہوگا، اچھی سوچوں والا ہوگا، تو اس کے طرف اچھے لوگ کھینچیں گے، اس کے ساتھ اچھے لوگ آئیں گے. لیکن اگر اس کے خیالات ہی خراب ہوں گے، گندے خیالات ہوں گے، اس کی حرکات بھی گندی ہوں گی، تو اس کے ساتھ اسی طرح کے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور اس کے ساتھ وہی لوگ اس کے آس پاس آئیں گے کہ جو اس کی جیسی ذہنیت کے لوگ ہوں گے. اگر آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو آپ پر تصوف کا رنگ غالب آئے گا. اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر فقی بننے کا شوق بیدار ہوگا. اگر آپ رومانٹک ناول پڑھیں گے تو آپ پر اسی کے اثرات آئیں گے. حدیث میں آیا کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا. جس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اس کی طرف کھینچتی ہے. لیکن جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اس کی طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت مائل نہیں ہوتی. اسی طرح جس کے دل میں عشق رسول ہو، سچی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سچی عقیدت و محبت ہو، تو حضور علیہ صلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی تمام اشیاء کی محبت اس کی طرف کھینچتی ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، یا شہر مکہ و مدینہ وغیرہ. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہیں. تو جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے، درود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، دعائے رحمت کرتا ہے. کس کے لیے؟ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے لیے. حضور اللہ کی رحمت ہیں، اور بندہ جب اللہ سے سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، یعنی درود پڑھتا ہے، تو اس بندے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضور علیہ صلاۃ والسلام نے بد شگنی سے منع فرمایا. بد شگنی کیا ہے؟ کہ آپ یہ کچھ سوچ لیں کہ ایسا میں کروں گا یا ایسا ہو گیا تو میرا کام نہیں ہوگا. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ کام نہیں ہوگا. سفر کے مہینے کو کہتے ہیں منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس طرح بد شگنی لیتے ہیں. تو اس سے حضور علیہ صلاۃ والسلام نے منع فرمایا. لیکن اچھے فعال لینا، اچھی شگن لینا، یہ حضور علیہ صلاۃ والسلام سے ثابت ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ توہم پرستی کا شکار رہتے ہیں، بس شگنیاں لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا بھی ویسے ہی. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، مطلب یہ کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھے تو اس کے تمام معاملات اچھے رہیں گے. لیکن اگر اچھی امیدیں نہ رکھے، مایوس رہے، تو اس کے کوئی بھی معاملات سیدھے نہیں ہوتے. وہ مایوسی کا شکار رہتا ہے اور پریشانیوں، غموں، تکلیفوں میں گھرا رہتا ہے، ناکامیوں کا سامنا کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، لیکن جو عام مکھی ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو جس کے اندر جیسی صفات ہوتی ہے نا، تو اس کو ایسی ہی چیزیں میسر آتی ہیں. جو عملیات کرتے ہیں، اگر اچھے عملیات ہوں، اچھی چیزیں ہوں، اچھے کام کے لیے عملیات کر رہے ہوں، تو جو وہ چلہ کاٹتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں کہ جس سے ان عملیات پر موکل فرشتوں اور جنات، جو نیک جنات ہوتے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ انسان جو کھاتا ہے تو اس سے اسی کی اسمیل نکلتی ہے. اب اگر کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز کھا رہا ہے کہ جس سے اس کے جسم سے ہیک آئے یا وغیرہ وغیرہ، یا پسینے میں اسمیل پیدا ہو، تو وہ ایسی چیزوں سے چلہ کاٹتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں کہ جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو، جو اس پہ موکل ہیں، یا وہ جو نیک جنات ہیں، جو عمل کے دوران جو نیک جنات موکل ہیں، ان کو تکلیف، تو ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے. لیکن جو گندے عملیات کرتے ہیں، گندے جادو وغیرہ کے لیے عملیات کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ گندگی کھاتے ہیں. کیونکہ تاکہ وہ گندگی کھائیں گے تو گندے جنات ان کی طرف مائل ہوں گے. تو انسان جیسا کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے، جیسا بولتا ہے، اس کا ایک امپیکٹ باہر آتا ہے، اور وہ میگنیٹ کی طرح اس چیز کو اس کی طرف، اس بندے کی طرف کھینچتا ہے. اگر انسان اچھا سوچے، اچھا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. لیکن اگر انسان نا امید رہے اور پریشان رہے، اندر سے ٹوٹا رہے، تو وہ پریشانیاں اس پر حاوی ہوتی چلی جائیں گی. آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک ضروری بات کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے مکمل مایوس ہو جاؤ. تو امید اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں.
محنت کیے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔